اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں حمید الامانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 8 کا انگلش پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ہے پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ۔ پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ۔ یہ پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ یہ ایس آئی کی طرف سے جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے U1 اور U2 کمپلیٹ کرنے کے لیے، یہ اسائنمنٹ ہمیں ایس آئی کی جانب سے دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے آن لائن کلاسز دے کر، اسی لیے ہم یہاں پر یہ والا پوئم آج پڑھنے جا رہے ہیں، پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ۔ کل ہم نے پڑھا تھا نیشنز اسٹرینگتھ، وہ بھی ہمیں اسائنمنٹ میں دیا گیا ہے۔ وہی اسائنمنٹ آپ کو کرانے ہیں جو ہمیں آگے سے حکم ملتا ہے، آگے سے جس کے بارے میں ہمیں آرڈر ملتا ہے وہی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈائٹ کی جانب سے بھی سرکولیٹ ہوا تھا یہ اسائنمنٹ 8th کلاس کے لیے، تو ہم اسی اسائنمنٹ پر ہی کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ۔ یہ پوئم ہے، میں پڑھوں گا لاؤڈلی، آپ دھیان سے سننا۔ پیج نمبر 52 ہے، یہ پیج نمبر 52۔ Here I'll tell of the days gone by, days whose recording in short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus and the king went to meet his foe. Porus the king in the battle pride, drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray let up his troops on the other bank. Furious raged the fight, it was hard to tell what would betide, and they fought more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. Then did the elephant faithful beast for his defense play a great part, standing above him, lest here the least harm should assail him from below or dread. Trumpeting loudly, he held at bay 4 men with arrow or spirit or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. Then at the last, with his mighty trunk, lift him trendy on his head, bore him in unconscious fitness struck, where he could rest without fear or dread. Ah, these dumb things that cut, cry and fret, I hate to can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legend goes. یہ جہلم کے کنارے بادشاہ پورس سکندر اعظم کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ کہانی جو ہے یہ جنگ پر منحصر ہے۔ کہتا ہے جنگ کے کنارے بادشاہ پورس سکندر اعظم کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں پورس بہت زخمی ہوا۔ پورس جو ہے زخمی ہوا، یہ کس کے ساتھ؟ جہلم کے کنارے بادشاہ پورس، یہ بادشاہ تھا۔ پورس جو تھا وہ بادشاہ تھا، وہ سکندر اعظم کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ جنگ لڑ رہا تھا۔ اور جب ان دو کے درمیان جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، تو اس لڑائی میں پورس جو تھا، یہ پورس جو یہاں پر ذکر ہے، یہ پورس جو ہے یہ کیا ہوا تھا؟ زخمی ہوا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گیا، اور وہ جب زخمی ہو گیا، زخموں کی شدت کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ یونانی سپاہیوں نے سمجھا کہ پورس مر گیا۔ جو ان کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، جو جنگ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، پورس کے ساتھ، وہ یونان کے فوجی تھے۔
تو یونانی سپاہی جو تھے، یونانی سپاہیوں نے سمجھا شاید پورس مر گیا، کیونکہ یہ زخموں کی وجہ سے زمین پر گر گیا، یہ زمین پر گر گیا. لیکن جو اپوزٹ تھے، اپوزٹ فوجی جو تھے، ان کو کیا لگا شاید یہ مر گیا. وہ جلدی جلدی آگے بڑھے تاکہ پورس کے جسم سے قیمتی زیور اور دوسرا سامان لے سکیں. اور وہ دوڑتے ہوئے پورس کے نزدیک آ گئے. پورس کی ان کو لگا کہ پورس اب گر گیا، اب وہاں پر پورس کی جگہ کیا ڈیڈ باڈی ہے اس کی. وہ جلدی آئے کس واسطے؟ تاکہ اس کے جیب تلاشی کی جائے اور اس کے جسم پر جو قیمتی زیورات تھے اور یا دوسرا سامان تھا وہ چرا کے لے جانے کے لیے وہ پورس کے نزدیک آ گئے. مگر دوسرے ہی لمحے میں پورس کا وفادار ساتھی یعنی اس کا ہاتھی آگے بڑھا. پورس جو تھا اس کا ایک وفادار ساتھی تھا. وفادار ساتھی کون تھا اس کا؟ یہ ایلیفنٹ تھا. ایلیفنٹ اس کا وفادار ساتھی تھا. تو یہ آگے بڑھ گیا. کب آگے بڑھ گیا؟ جب وہ یونان کے وہ فوجی جو تھے، سپاہی جو تھے، وہ پورس کی لاش کے نزدیک آنے لگے. اصل میں یہ لاش نہیں تھی، اصل میں یہ کیا تھا؟ زخمی پڑا ہوا تھا زمین پر. لیکن اپوزٹ فوجی جو تھے، یونانی فوجی جو تھے، ان کو لگا شاید پورس مر گیا اور وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، پورس کے نزدیک آنے لگے. کس خیال میں؟ کہ تاکہ ہم وہاں پر جا کر پورس کے جسم سے قیمتی زیورات اور دوسرا سامان لے سکیں گے. مگر اس کا جو وفادار ساتھی تھا یہ ایلیفنٹ، وہ آگے بڑھا اور اپنے مالک کے قریب آیا. اپنا مالک جو اس کا تھا پورس، وہ اس کے نزدیک آ گیا. اس کا ساتھی کون تھا؟ یہ ہاتھی. وہ ڈال بن کر اپنے مالک کی حفاظت کرنے لگا تاکہ کوئی نیزہ یا تیر اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. وہ ڈال بن کر اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا، ڈال بن کر کھڑا ہوا، یعنی شیلٹر دینے لگا اپنے مالک کو بچانے لگا. یہ پورس جو زمین پر گر گیا تھا، اس کو بچانے کے لیے وہ ہاتھی، اس کا جو یہ دوست تھا، یار تھا، وہ اس کو بچانے کے لیے آ گیا. اس کو لگا کہ شاید یہ فوجی اب اس کے اوپر پھر سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یا اب تیر پھینکیں گے، لہٰذا میں اپنے مالک کو بچاؤں گا. جو وہ تیر پھینکیں گے وہ اپنے جسم پر میں لے لوں گا، لیکن اپنے مالک کو میں کوئی بھی نقصان نہ پہنچانے دوں گا. ہاتھی نے زور زور سے چنگارنا شروع کیا. وہ زور زور سے کیا کرنے لگا؟ چنگارنا شروع کیا، چیخنا شروع کیا. اس کی چنگار سن کر دشمن آگے نہ بڑھ پایا، بلکہ وہ پیچھے ہٹ گئے. جب وہ کیا زور سے چلانے لگا، زور سے چلانے لگا، وہ چلانے کی وجہ سے ڈر پڑ گیا دشمن لوگوں کو. وہ جو اپوزٹ فوجی تھے، یونانی فوجی تھے، ان کو ڈر پڑ گیا اور وہ ڈر کے مارے وہ کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے. جلدی ہی ہاتھی نے پورس کو اپنا سونڈ میں اٹھایا. سونڈ کہتے ہیں جو وہ کڑا جیسا ہوتا ہے. کیسا؟ اس طرح وہ ہاتھی کا وہ کڑا جیسا ہوتا ہے، کیڑا، وہ لمبا سا، اس کو کہتے ہیں سونڈ. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے مالک کو اسی کڑے میں اٹھا کر کیا کیا؟ سونڈ میں اٹھایا. اس دوران اس پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور بری طرح سے زخمی ہوا. جب وہ اپنے مالک کو اٹھانے لگا اس سونڈ میں، تو دشمن فوجی نے اس کے اوپر حملہ کیا اور بہت سارے تیر اس پر داغ دیے. کس پر؟ ہاتھی پر. اور وہ زخمی ہو گئے. مگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے پورس کو اپنی پیٹھ پر ڈال دیا اور میدان جنگ سے باہر نکل آیا. خود تو اس نے بہت سارے تیر کھائے ہیں، بہت سارے تیر لگ گئے اس ہاتھی کو، مگر اپنے مالک کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کیا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے مالک کو اٹھا کر اپنے پیٹ پر ڈال کر میدان جنگ سے اس کو باہر لے آیا اپنے مالک کو. ہاتھی نے بے ہوش پورس اس جگہ پر نیچے ڈالا جہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب ہاتھی نے کیا کیا؟ وہاں پر پورس کو نیچے ڈالا جہاں پر اب اس کو لگا کہ اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اس دوران پورس کے سپاہی وہاں پہنچ گئے اور اس طرح اس کی جان بچ گئی. اور اسی دوران اس کے اپنے ساتھی جو تھے، اپنے سپاہی جو تھے، پورس کے جو اپنے فوج تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے پورس کو اٹھایا،
علاج و معالجہ کرایا, ہسپتال لے کے چلے گئے, پٹی باندھی وغیرہ, اور اس طرح سے اس کی جان بچ گئی. ہاتھی اپنے مالک کی جان بچانے میں کامیاب ہوا. اس طرح ہاتھی جو ہے وہ اپنے مالک کی جان کیا بچانے میں کامیاب ہوا. ہاتھی نے پورس کی بچائی ہی, مگر خود وہ زخمی کی طرف نہ لا سکا اور اس نے وہاں پر ہی دم توڑ دیا. خود تو اس نے وہاں پر کیا کیا, ہاتھی تو بچا, ہاتھی نے اپنے مالک جو ہے پورس کو کیا کیا, پورس واز سیورڈ, پورس کی جان تو بچائی, مگر ہز ایلیفینٹ ڈائڈ فرام ہز وونڈز, مگر وہ ایلیفینٹ جو تھا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا, وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے وہاں پر ہی دم توڑ دیا. یہ تھا ہماری آج کی پوئم جس کا نام تھا پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ. یہ جہلم کے کنارے پر بادشاہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان جنگ چل رہی تھی, اور اس جنگ میں پورس جو ہے زخمی ہوا تھا, اور زخمی کی حالت میں وہ نیچے گر گیا, لیکن اس کا جو وفادار ساتھی تھا وہ اس کا ہاتھی تھا. وہ ہاتھی دوڑ کر آیا, اور وہ یونانی فوجی جو اس کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے پورس کے ساتھ, انہوں نے سوچا شاید پورس مر گیا, وہ دوڑتے آئے تاکہ ہم اس کے جسم سے زیورات وغیرہ یا دوسرے سامان چرا کر لے جائیں گے, لیکن ہاتھی اس کے سامنے کیا ڈھال بن کر کھڑا ہوا, اور اس نے اپنے مالک کو بچانے کے لیے کیا حتی الامکان کوشش کی. اس نے اپنے مالک کو اپنے سونڈ میں اٹھا کر اپنے پیٹھ پر رکھ دیا, اور اس دوران مالک کو اٹھاتے اٹھاتے دشمن لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا, اور حملے میں اس کے جسم پر بہت سارے تیر لگ گئے, لیکن اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو وہ سیف مقام پر پہنچا دیا, جہاں پر اس کے اپنے فوج آئے اور اس کو بچانے میں اور اس کی مدد کی, اور اس طرح سے پورس کی جان بچ گئی. مگر پورس کی جان بچاتے بچاتے وہ ہاتھی جو تھا وہ زخمی ہوا تھا, اور وہ زخمی کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا, یعنی وہ مر گیا. خود تو وہ مر گیا لیکن اپنے مالک کو بچا لیا. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اس میں کچھ ورڈز ہے, BALLAD, بلاد معنی کیا ہو گیا, A story told in verse, یعنی جذباتی اشکیا گیت. دوسرا ہے پھو, FOE, میں کل بھی میں نے آپ کو بولا تھا, پھو معنی ہو گیا انمی یعنی دشمن. بیٹل پرائڈ, طاقت کا غرور, بیٹل پرائڈ معنی ہو گیا طاقت کا غرور. انسٹیٹ معنی کیا ہو گیا, انسٹیٹ معنی ہو گیا قابل احترام. انبروکن رینک, حصار جسے دشمن نہ پار کر سکے. انبروکن رینک معنی ہو گیا حصار جسے دشمن نہ پار کر سکیں. FRAY, فرے معنی ہو گیا جھگڑا یا لڑائی. RAGE, ریج معنی کیا ہو گیا, ریج معنی ہو گیا تیش میں آنا, غضب, غصہ, اینجر. ٹھیک ہے. بیٹائڈ, BETID, بیٹائڈ معنی کیا ہو گیا واقع ہونا, کسی پر نازل ہونا, ٹو ہیپن سم تھنگ. ٹھیک ہے. گیلنٹ, GALLENT, گیلنٹ معنی کیا ہو گیا بریو یعنی بہادر. کوئی انسان بہادر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا, گیلنٹ. ٹھیک ہے. ٹرمپٹ معنی کیا ہو گیا غضبناک ہاتھی کی چنگاڑنا, وہ جو ہاتھی نے کیا شور مچا دیا اسی کو کہتے ہیں ٹرمپٹ. فور مین کیا ہو گیا سربراہ یعنی لیڈر, کسی گروپ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فور مین. ہولڈ اینڈ بے معنی کیا ہوگا کیپ بیک کرنا یعنی دور رکھنا, روکے رکھنا, کسی چیز کو روکے رکھنا. لیجنٹ, LEGEND, لیجنڈ معنی کیا ہو گیا, لیجنڈ معنی ہو گیا روایتی قصہ. ٹھیک ہے. پھر ہے ER, اس کا مطلب ہو گیا ہر صورت حال میں. یہ تھا آج کا لیسن. کل ہم اس کے سوالات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.